ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، سورہ نور کی میں نے چند آیات تلاوت کی جن میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بتلائیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر پانی بہائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے اموال مالوں میں اور تمہاری اولاد میں برکت دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہروں کو جاری کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم بڑی سرکش تھی، حضرت نوح علیہ السلام بڑے اولو العزم انبیاء میں گزرے، تقریباً 950 سال آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، تبلیغ کی، کیونکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی اللہ کا حکم اس کی مخلوق تک پہنچانا ہے، لیکن کیونکہ قوم بڑی سرکش تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر چند نفوس کے علاوہ لوگ ایمان نہ لائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنا فریضہ ادا کرتے رہے۔ ان آیات سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے تو اپنی قوم کو صبح بھی دعوت دی اور رات کو بھی دعوت دی، یعنی دن میں بھی ان کو بتلاتا رہا، رات کو بھی بتلاتا رہا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب بھی میں ان کو آپ کی وحدانیت کے بارے میں بتلاتا کہ اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کر، اللہ سے استغفار کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو کیا کرتے؟ فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال دیتے تاکہ نور کی آواز کان میں نہ پڑے، اچھی بات کان میں نہ جائے، اللہ کی بات کان میں نہ جائے، کان میں انگلیاں دے دیتے۔ جیسے بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آواز بلند ہو گئی، حالانکہ اذان شاعر اللہ میں سے ہے، یہ شاعر اللہ میں سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، قرآن کریم یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی یہ نشانیاں ہیں شاعر اللہ۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے
اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے جیسے انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ تو 40 سال تک قحط پڑ گیا، قحط آ گیا، زمینوں سے قبضے آنا ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ایسے حالات نہیں کرتے۔ اللہ پاک پہلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرماتے ہیں، پھر بھی اگر لوگ نہ سمجھیں تو تھوڑی سی سختی لے آتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے انسان بعض دفعہ بیماری سستی آ جاتی ہے، غفلت میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے۔ پھر بھی اگر رجوع نہیں کرتے لوگ تو اللہ اپنی نعمتوں کی بارش برساتے۔ یہ میں قرآن کا اسلوب بیان کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے کلام میں جو طریقہ بتایا۔ پھر اللہ پاک نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، مختلف نعمتیں دیتے ہیں کہ چلو نعمتوں سے جو ہے وہ میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ تو جب اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی۔ تو اسی طرح قوم نوح پر اب قحط آ گیا، زمینیں خشک ہو گئی، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، اسی طرح اولاد کی ہلاکت شروع ہو گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ ان سے کہو کہ مجھ سے استغفار کرے، خود ہی نسخہ بھی بتلا دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پھر میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو۔ استغفار یعنی اللہ سے معافی طلب کرنا، غفر معافی کو کہتے ہیں۔ مغفر یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب لڑائی ہوتی ہے دشمن کے ساتھ تو ایک سر کے اوپر پہلے زمانوں میں خول، لوہے کا ہیلمٹ خول پہنا کرتے تھے لوگ، جو چہرے تک ہوتا تھا، پھر گرا پہنتے تھے، اس کو مغفر کہتے ہیں تاکہ دشمن کا وار نہ لگے، دشمن کی وار سے انسان بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جب انسان کو ڈھانپ لیتی ہے تو پھر ہر ضرر سے وہ بچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ تم اللہ سے استغفار کرو تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دیں گے، تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، اولاد میں برکت ہوگی، اور اسی طرح تمہاری نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، لزم الاستغفار، ایک ہوتا ہے جو شخص استغفار کرے، ایک ہے استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیا کرے، مغفرت طلب کیا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے، جب فارغ ہوتے تو آپ استغفر اللہ پڑھتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ابھی تو نماز پڑھی اور نماز اللہ کی عبادت ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تو آپ استغفار پڑھ رہے؟ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ حق ادا نہ ہو سکا، اس پر استغفار کر رہا ہوں۔ یہ امام الانبیاء سید الانبیاء جو نبیوں کے بھی امام ہیں معراج میں، وہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح عبادت نہ کی، اس لیے استغفار کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو سورہ نصر نازل ہوئی، اور آپ نے اس جمعے خطبے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
انہو کان توابا، تلاوت فرمائی۔ اس میں بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب نصرت کا وقت آ چکا ہے، آپ دیکھیں گے لوگ جاب کی حق میں داخل ہوں گے، تو اب آپ کیا کریں؟ فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے، آپ وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ ہم معاف کر چکے ہیں۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاذكر۔ اور نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تجلیات کے ہر وقت منتظر وحی الہی ان پر ہر وقت آ سکتی۔ اللہ کے کامل الایمان بندے ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، تو ان کو بھی فرمایا آپ استغفار رکھتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، تو فرمایا کہ اس ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکل آئے گا آٹومیٹک۔ تنگی دنیا کے اندر بے شمار معاملات ہیں، انسان کو اس سے تنگی پیش آ جاتی، سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، کاروبار کا ہے، ملازمت کا ہے، اولاد کا ہے، بے شمار معاملات ہوتے، تو فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک تنگی میں سے نکال دیں گے۔ اللہ پاک کو استغفار اور اس سے مانگنا بہت پسند۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ سے مانگنے پر تکبر اختیار کرے گا، فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اس لیے کہ مجھ سے مانگو، سوال مجھ سے کرو، مجھ سے استغفار کرو۔ تو فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور فرمایا کہ ہر غم میں سے اللہ تبارک و تعالی ہر غم کو اس کے لیے راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ غم ہم یہاں پر ہم کا لفظ غم کے لیے استعمال کیا ہے۔ عربی زبان بڑی ہی فصیح اللسان زبان ہے، اس کے لیے غم کا لفظ ایک حزن بھی آیا، حزن اس کو بھی غم کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے دونوں الفاظ میں، بلکہ اگر اور بھی غم کے بارے میں لغت ہوگی تو اس کا معنی بھی ڈفرنٹ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم کا معنی بھی غم ہے، حزن کا معنی بھی غم ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں پر ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک غم وہ ہوتا ہے کہ جو غم ہے، ٹھیک ہے غم ہو گیا، لیکن ایک غم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو اندر گھلا دیتا ہے، انسان گھلتا رہتا ہے اندر سے۔ جیسے بعض دوستوں کو بڑا اولاد کا کسی کو غم لگ جاتا ہے، ہم جیسے محاورے میں کہتے ہیں کہ اس کو تو روگ لگ گیا، اولاد کا روگ لگ گیا، کسی کو کاروبار کا روگ لگ جاتا ہے، کسی کو کچھ روگ لگ جاتا ہے، تو وہ اندر سے گھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سے بڑے ماشاءاللہ صحت مند، اس کا ایک بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، خود گاڑی چلا رہا تھا، تو جب ہم بعد میں اس سے ملے تو بالکل وہ آدھا ہو گیا، شوگر ہو گئی اس کو، بالکل جوان، اور پھر گردے فیل ہو گئے، فوت ہو گیا، اسی میں گھل گیا۔ تو ایک غم ہوتا ہے جو انسان اندر سے گھلتا رہتا ہے۔ یہاں پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہم، فرمایا کہ ایسا غم بھی اللہ راحت میں تبدیل کر دیں گے کہ جس سے انسان کھل جاتا ہے اگر استغفار کرو۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ اور پھر تیسری بات فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا میں رزق بھی ایسا دوں گا اس کو، ایسی جگہ سے دوں گا جہاں پر اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے رزق وہاں سے ملنا ہے، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی مناسبت سے
سورہ طلاق میں اللہ پاک نے توکل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا کہ توکل کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا کہ رزق بھی اللہ پاک توکل کرنے والوں کو ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے تعطل. تعطل تو انسان ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائے، یہ نہیں. توکل کیا؟ انسان ظاہری اسباب اپنے قوت کے لحاظ سے اختیار کرے لیکن پھر معاملہ اللہ سے چھوڑ دے، اس کو توکل کہا جاتا ہے. اللہ پر پختہ یقین رکھے. تو فرمایا کہ ایسی جگہ سے میں اس کو رزق دوں گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو استغفار ایک انسان زبان سے کرے، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم اغفر لی، یہ سب استغفار کے کلمات ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن زبان سے استغفار کر رہا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، کہہ رہا میں استغفار بھی کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ استغفار کی بھی 3 شرطیں بھی ہیں، اس کو بھی انسان پورا کرے اور دل سے پورا کرے. ہاں اس کے بعد پھر خطا ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر انسان 70 مرتبہ بھی دن میں استغفار کرے گا پھر بھی گناہ اس سے سرزد ہو جائے گا تو فرمایا پھر بھی میں معاف کر دوں گا، پھر بھی اس کی مغفرت کر دوں گا. ایک استغفار کی شرط یہ ہے کہ جس کام میں پڑا ہوا ہے فوراً الگ ہو جائے، اس گناہ سے الگ ہو گیا. دوسرا، دل میں ندامت ہو کہ بھئی یہ غلط کام ہے. آج تو بعض ایسے غلط کام ہے کہ جن کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، انسان اس کو برائی سمجھے کہ ہاں غلط ہے یہ. اور فرمایا تیسرا، یہ عزم کرے کہ میں اس کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا. اگرچہ آدم کا عزم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اللہ نے خود فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے عزم کو مضبوط نہیں پایا. اللہ کو خود پتہ ہے، لیکن انسان عزم تو کرے، عزم کرے، ندامت کرے، معصیت سے ہٹ جائے، 3 کام کرے. اللہ پاک کہتے ہیں میں تیری استغفار قبول کروں. اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، مختصراً بتاتا ہوں جس کو سمجھ آ جائے گا یہ بات. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کو نصوحہ کہا جاتا تھا. نصوحہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحہ کی طرح توبہ کرو، یعنی سچی توبہ. یہاں تو فرمائی تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے. تو میں ایک شخص تھا نصوحہ، وہ شہوت پرست تھا، دربار میں پہنچ گیا عورتوں کا ڈھنگ بنا کر تاکہ اپنی شہوت کو بھی پورا کرتا رہے شہزادیوں کے ساتھ. تو کہتے دربار میں پہنچ گیا، غلط کام کرتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک موتی گم ہو گیا، بڑا قیمتی موتی، اب کسی شہزادی کا. اب رپورٹ دی گئی بادشاہ کو. بادشاہ نے کہا بھائی دربار میں جتنے بھی سب کی تلاشی دو. اب جب سب کی تلاشی لینے کی باری آئی تو سب کو لائن میں کھڑا کر دیا. اس نے عورتوں کا حلیہ بنایا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتا تھا. تو جب سب کی تلاشی ہوئی تو وہ اللہ سے گڑگڑانے لگا، یا اللہ یہ میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، آج تو میرا پردہ رکھ لے. تو بس استغفار کرنے لگا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کی حالت کیا ہوگی، اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی، کیونکہ اگر اس کا پردہ کھل جاتا، موتی تو اس نے نہیں چڑھایا لیکن وہ جو حلیہ بنایا ہوا ہے تو اس کی گردن اڑ جائے گی. اب اس کا کیا حال ہوگا جس کی گردن اڑنے والی ہے. تو میں ایسی توبہ کرواتا. تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ایک شہزادی تھی لڑکی جس کے پاس سے موتی نکل آیا، اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا. اللہ بڑے ستار ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی کا دنیا میں پردہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ اس کی ستاری کرے گا. دنیا میں کسی کے پردہ کھولنے کی اجازت نہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.
فرمایا کہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا. نہیں، اللہ کو اللہ کے سامنے کرو، اللہ کے سامنے ظاہری کرو، اللہ کے سامنے مغفرت مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.